جی عظیم خان صاحب آپ کا استقبال ہے. ہلو. جی عظیم خان صاحب آپ کا استقبال ہے. جی ساحل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جناب، کہاں سے ہیں آپ اور کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے؟ میں انڈیا سے ہی بات کر رہا ہوں. اچھا، کس مسلک سے آپ کا تعلق ہے جناب؟ مسلک سے نہیں، میں نے بس ایک آپ سے سوال کرنا تھا. نہیں، سوال آپ کو جو ہمارا جو ٹاپک ہے اس پہ پہلے آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس کے بعد پھر دوسری باتیں ہو سکتی ہیں. ٹاپک کیا ہے مجھے نہیں معلوم، میں نے ابھی جوائن کیا ہے ہاں، آپ کو تو مجھے نہیں معلوم. میں بتا دیتا ہوں. ٹاپک بڑا ایک دم کامن لاجیکل سوال ہے اور بڑا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اللہ اور اس کے فرشتے اللہ کے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اور انہوں نے ایمان والوں کو بھی درود بھیجنے کے لیے کہا ہے. ٹھیک ہے، محمد صاحب کے ساتھ ہر ایک مسلمان یا اکثر جو مسلمان ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا پیس بی اپون ہم، آپ پہ سلامتی ہو، یہ چیز جو ہے ان کے اوپر ایک ذمہ دے دیا گیا ہے. ٹھیک ہے. اب جی سوال یہ اٹھتا ہے، ہاں اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ایک انسان جو آلریڈی سلامتی میں ہے، ٹھیک ہے، پیس میں ہے، اس کو یہ کہنا کہ آپ کے اوپر پیس ہو، آپ کے اوپر سلامتی ہو، یہ کیا لاجک ہے اس کے پیچھے؟ کیونکہ ہماری سمجھ کے حساب سے اگر کوئی آلریڈی سلامتی کے درجے پہ پہنچ گیا ہے، اعلیٰ مقام پر پہنچ گیا ہے، پھر اس کو یہ کہنا کہ آپ پر سلامتی ہو، یہ کوئی سینس نہیں بناتا. پھر لوگوں سے ساحل یہ بھائی، تکلیف اس طریقے سے کہنا، یہ کیا مطلب، کیسے دیکھیے لاجیکلی ایکسپلین دیکھیے کریں گے آپ؟ سنیے، یہ تو آپ کا جو سوال ہے اس کو تو علماء ہی جواب دے سکتے ہیں. آپ کے ٹھیک ہے، پاس لیکن آپ یہ چلے بھی یہ آپ کوئی نہیں نہیں سنیے ٹیکنیکل آپ. ٹیکنیکل سوال نہیں شاہد ہے نا بھائی یہ؟ سن بھی لو، شاہد بھائی جی سن لو نا. ٹھیک آپ جو ہے نا بولیے. جلیبی بہت بناتے ہیں، میں نے سمپل سے سوال کرنے کے لیے آپ کو جوائن کیا. اب جو آپ کا نہیں، سوال ہے اس پہ تو پر علماء بتائیں گے نا کہ کے پاس آپ کوئی جواب کے. نہیں ہے. میرے پاس اسی لیے جواب نہیں ہے کیونکہ میں عالم نہیں ہوں، مفتی نہیں ہوں. تو میں ایک آپ کو اپنے عام سوال مسلم ہوں. بھی جو ہے، نہیں عام دیکھیے یہ آپ ایک آپ کا اچھا سوال، چلیے میں اس طریقے ساحل سے بھائی، پوچھتا ہوں. ساحل بھائی اچھا بات سنیے. عظیم آپ کا خان صاحب سوال رک ہی ایسا جائیے، ہے کہ رک جائیے. میں آپ کو، اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں اس طریقے سے آپ کو پوچھتا ہوں. ایک منٹ رک جائیے. میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. مثال کے طور پہ ایک پرائم منسٹر، ایک کینڈیڈیٹ ہے جو پرائم منسٹر بننے کی کوشش کر رہا ہے، چاہ رہا ہے، اور اس کو لوگ جو ہے دعائیں دے رہے ہیں کہ چلیے آپ جو ہے وہ، جیسے عظیم خان صاحب ہے، آپ پرائم منسٹر بن جائیے، ہماری دعا ہے، آپ پرائم منسٹر، اللہ سے دعا کرتے ہیں آپ پرائم منسٹر بن جائے عظیم خان صاحب. ٹھیک ہے. اب ایک موقع ایسا آیا کہ آپ پرائم منسٹر بن گئے، اب اس مقام پر آپ پہنچ گئے ہیں. اب اگر کوئی یہ دعائیں کرنے لگے کہ عظیم خان صاحب آپ پرائم منسٹر بن جائیں، عظیم خان صاحب آپ پرائم منسٹر بن جائیں، تو یہ بیوقوفی نہیں کہلائے گی تو کیا کہلائے گی؟ وہ آپ کو لگتا ہے نا ساحل بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ کوئی مفتی آپ یا کو یہ عالم ہی بیوقوفی جواب کیوں دے لگ سکتا رہی؟ ہے نا اس کا. نہیں میں جو، میں کیا اچھا بول وہ رہا محمد ہوں، صاحب پہ مجھے چھوڑ جب دیجئے تھوڑی دیر کے لیے. نہیں میں محمد صاحب کا بھی نہیں پوچھ رہا ہوں آپ سے. تو میں ساحل نے بھائی جو ابھی پرائم منسٹر کی، میں جو سوال کرنے آیا ہوں مجھے اس کا جواب دیجیے نا آپ. یار میں محمد صاحب کے بارے میں ابھی آپ سے نہیں ارے پوچھ رہا ہوں. میں نے جو پرائم منسٹر کا جو اگزامپل دیا اس میں اگر کوئی اس طریقے سے اگر کرتا ہے تو اس کو بیوقوفی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی ایسی جلیبیوں والی باتیں آپ کی، اس لیے اچھا میں یہ بول رہا ہوں اسٹام کہ کوئی پائلٹ جی، عالم. یہ ایک منٹ رک جائیے، تھوڑے دیر رک جائیے عظیم بھائی. اسٹام پائلٹ جی، میں نے جو سوال ابھی ایک ایگزامپل دیا، یہ کوئی بہت ٹف سوال ہے کیا؟ نہیں، یہ تو سادہ سا ہی ہر بندہ پڑھتا ہے، ہر مسلمان سر دن رات وہ جو نام سنتے ہی صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھنے شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ترجمہ بھی انہوں نے غلط کیا ہے، پیس بی اپان ہم جو کیا ہوا ہے بالکل غلط ترجمہ ہے. صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کیا اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے ساحل جی؟ نہیں سلامتی ہو یا جو بھی مطلب ہو، لیکن ایک اگر نہیں پیس نہیں بھی نہیں، ان اپون سے ہم کی پہلے لے یہ لیں. پوچھیں کہ آپ کوئی آئے مومن تو سے پہلے پوچھنا کہ آپ جو روز ہر وقت پڑھتے ہو کیا سمجھ کے پڑھتے ہو؟ ذرا مجھے صلاۃ کا مطلب پہلے سمجھا دو. ان سے پوچھنا تھا نا صلاۃ کا مطلب مجھے ساحل بھائی سمجھا میں نے دو. تو بولا ہی نہیں کہ میں، آپ جو سوال کر رہے ہیں میں اس کا جواب دینے آیا ہوں، میں نے تو نہیں بولا نا. آپ پھر مجھ سے یہ سوال اچھا کر ہی کیوں رہے ہیں؟ کوئی عالم صاحب کو لکھ، نہیں میں ٹھیک ہے محمد صاحب کا او چھوڑ ہو. دو یار. پرائم منسٹر کا جو میں نے حوالہ دیا آپ کو،
उतना तो समझ में आता होगा ना, पढ़े लिखे तो होंगे ना बहुत आजिम खान साहब आप आप। बहुत जलेबियां बनाते हैं, आप बहुत जलेबियां बनाते हैं। मैं बोल रहा हूँ मैं ना मुफ्ती हूँ ना आलिम हूँ, मुझे नहीं मालूम, मैं लेकिन मैं प्राइम जो सवाल मिनिस्टर के करने बारे आया में हूँ पूछ रहा हूँ जनाब, उसका तो मुझे बोलिए नहीं ना। मालूम, मुझे तो भी नहीं नहीं मालूम, मालूम आपको? नहीं, नहीं कोई आप मुझे नहीं बात मालूम। सुने, साहिल जी एक मिनट बात सुने। आप मुस्लिम हैं? मैं मुस्लिम हूँ लेकिन मैं आलिम नहीं हूँ, मुफ्ती नहीं हूँ, आप नबी इसलिए पे, मैं अब आप नबी पे, आपके सवाल, आप सुने साहिल सुने, भाई मैं आप जो सवाल कर रहे हैं मैं उसका जवाब देने नहीं आया हूँ, मैं सवाल करने आया था, आप मुझसे सवाल उल्टा कर रहे हैं। अच्छा, स्टॉम पायलट जी की एक बात सुन लीजिए, वो कुछ कहना चाह रहे हैं, रुक जाइए। आप आपके जी बैकग्राउंड में ठीक है, काफी आपकी नॉइस आ बात रही ठीक है। है, ये म्यूट करें ने। ठीक है, आप उस बात के जवाब नहीं दिया, समझ आ गई, उलमा देंगे। पर एक काम आप रोज जो करते हो, तो आपने उलमा से क्यों नहीं पूछा? आप जो दुरूद उन पे भेजते हो, तो उलमा से पूछना चाहिए कि ये हम जो नबी पे सलाह भेजते हैं, इसका मतलब क्या है, हम क्यों भेजें, सलाह होती क्या है? तो आपका ये काम है ना कि आप कहते तो हो, और बगैर जाने पहचाने समझे आप उसको पैरट की तरह, तोते की तरह बस बोल देना है। क्यों बोलना है? ठीक है, आपको ये चीजें नहीं पता, लेकिन आप करते तो हो ना। हर मुसलमान नबी का नाम आते ही वो सलाह पढ़ता है। अब सलाह प्रेयर क्यों पढ़ता है नबी के ऊपर? सलाम भेजना और चीज है, प्रेयर भेजना, सलाह भेजना और चीज है। ओके, सलाम और चीज होती है, मैं वो समझ आ रही है। और मजे की बात यह है कि वो प्रेयर, अल्लाह भी उसके ऊपर प्रेयर भेज रहा है। ओके, कुरान में आता है, सब लोग ये कोट करते हैं, हर जुम्मे में कोट करते हैं, उस वक्त लोग सब सुन रहे होते हैं। आप जुम्मा पढ़ने जाते हो, तो आप इतनी मालूमात मिनिमम तो हर मुसलमान को होना चाहिए ना। आप क्लेम करते हो कि आप मुस्लिम हो, मेरे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट टाइम आप जाके सलाम और सलाह में फर्क उनसे मालूम कीजिए, और फिर अल्लाह सलाह उनके ऊपर प्रेयर भेज रहा है नबी के ऊपर, इसका मतलब समझा दें हमें। सलाम और चीज है, सलाह और सलाम में फर्क है, बस इतनी सी बात कहूंगा। चलिए मैं सुबह होते ही मालूम कर लूंगा किसी आलिम से, मुफ्ती से, ठीक है, मौलाना से। बात खत्म हो गई ना? अब मैं जी अपना सवाल कर बोलिए। सकता हूँ? जी बताइए, क्या सवाल है? इस्लाम पे सवाल करिए साहिल आप। भाई, जी जी हाँ, मैं इस्लाम पे ही करूंगा। साहिल भाई, आप या सच वाला जी कहते हैं कि कुरान अल्लाह की किताब नहीं है, ठीक है, तो फिर ये किताब किसकी है? मुझे जवाब ये तो दीजिए आप। आपको ये तो आपको जवाब देना पड़ेगा अजीम खान साहब। देखिए, नहीं नहीं, आपको देखिए, यही देखिए, बेसिक एक कायदा एक आपको नहीं मालूम है। साहिल भाई बात बेसिक सुनिए, कायदा जैसे सुन आप, लीजिए। नहीं नहीं, साहिल भाई सुनो ना, सवाल तो सुन लो मैं पूरा। एक एग्जांपल, मैं समझ गया आपका सवाल। आप बार बार आप लोग जो है नहीं सचवाला समझे जी से आप, यही नहीं समझे। सवाल उठाते हैं। नहीं, मैं बार बार नहीं जा मैं वो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे निकाल दिया था। पूरी बात ही कहाँ सुनी उन्होंने, तो आप सुन लो पूरी बात। बोलो। अब वो बोले कि किसी घनश्याम का है, ठीक है, तो मैंने कहा हम्म। अच्छा ये बताइए कि कुरान में कहाँ लिखा है कि घनश्याम नाम है और मैंने उसे लिखा है? तो फिर वो उनकी बोलती बंद हो गई, तो फिर वो उन्होंने मुझे निकाल ही दिया। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अगर अल्लाह का नहीं है तो किसका है? उस शख्स का नाम तो होगा ना कुरान में जिसने लिखा है, तो उसका नाम क्या है? अच्छा, हो गई आपकी बात। जी हो गई। ठीक है। देखिए, जब आपको प्राइम मिनिस्टर का जो एग्जाम्पल दिया, जब वो समझ में नहीं आया, तो मैं जो अभी जवाब देने वाला हूँ वो भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी आपको जवाब दे देता हूँ। देखिए, मसला ये होता है ना कि एक इंसान जो दावा करता है उसको कहते हैं मुद्दई। ठीक है। एक इंसान जो दावा करता है, ये उसके जिम्मे होता है उस दावे को साबित करने के लिए। अगर सचवाला जी आपसे कह रहे हैं कि क्या ये अल्लाह का कलाम है, और आपका दावा है कि ये अल्लाह का कलाम है, तो आपके जिम्मे है उसको साबित करना, ना कि आप सामने वाले पे डाल सकते हो कि अगर अल्लाह का नहीं है तो किसका है। वो क्यों साबित करे आपको, उसको मालूम ही नहीं है किसका है। आप कह रहे अच्छा हो मैं अल्लाह फिर का, तो बोलूं, उसको साबित करो। जी। चलिए हम दावा करते हैं, ठीक है, लेकिन सचवाला हम्म। जी भी तो दावा करते हैं ना कि अल्लाह का नहीं है। जब नहीं, एक उन्होंने कब नेगेटिव कहा बात ऐसा? बोल रहे हैं, सुन लिए साहिल भाई, जब वो ये बात हम्म। कहते हैं, नेगेटिव बात बोलते हैं, तो उसका अपोजिट क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना, तो पॉजिटिव तो बताओ हाँ। भैया। अगर आप कह रहे हो नहीं नहीं नहीं, है ऐसा तो नहीं कौन होता है है। फिर? नहीं, ऐसा नहीं क्यों होता ऐसा है। कि जो भाई, नेगेटिव चीज, नहीं नहीं, हाँ मैं बताता हूँ आपको। उसकी नेगेटिव पॉजिटिव भी होता चीज है ना को, कि, भाई नेगेटिव चीज को साबित नहीं की जाती है, बल्कि जो दावा कर रहा है, मैं इसके लिए कहा था कि जब आपको प्राइम मिनिस्टर की मिसाल इतनी सिंपल सी नहीं समझी, तो मेरी ये बात भी आपको नहीं समझ में आएगी। जो साहिल भाई दावा दावा, करता दावा है, जो तो सच मुद्दई वाला भी होता है। करते हैं ना कि नहीं है। कहाँ कर रहे सच हो? वाला वो जी तो क्या करते पूछ हैं? रहे हैं। क्यों? वो नहीं नहीं, वो नहीं यही है ना, कहते हैं तो कि आप साबित मुझे कर दो है। मालूम है नहीं है।
نہیں ہے تو آپ سچ والا ثابت کر دو ہے. جی کو بھی تو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ ٹھیک ہے نہیں، اللہ ان کی کو نہیں ہے تو پتا میں ہے. بتاتا ہوں کہ کس کی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا مجھے ایک معلوم منٹ ہے نہیں ہے. ایک منٹ وہ دعویٰ بھی اسٹام کرتے پائلٹ جی. ہیں ساحل بھائی, ایک وہ دعویٰ بھی منٹ کرتے ہیں اسٹام ساتھ میں. اگر ایک منٹ اسٹام پائلٹ جی, آپ ان سے 5 منٹ بات کریے, میں ایک اب بھی ریٹرن آتا ہوں. 5 منٹ بات کریے آپ. اچھا ارے یار بی اے جی, آپ کا کیمرہ آن ہے, کیمرہ آف کر دیجئے یار. تو نہیں, اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے تو ثبوت تو آپ نہیں دینا ہے نا. آپ کو بات تو سمجھ آ گئی ہے, پتہ نہیں ابھی آپ کیا اس کا کیا نکالنا ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا بتاؤ کہ اس زمانے میں 1400 سال پہلے پھر اور کس نے لکھا تھا. اب وہ کیسے آپ کو بتائیں گے کہ اور کس نے لکھا تھا 1400 سال پہلے. تو وہ تو دعویٰ کر رہے تھے نا کہ گھنشیام کا ہے, تو میں نے کہا گھنشیام نام لکھا ہی ہے قرآن میں. انہوں نے کہا, انہوں نے گھنشیام کا مطلب انہوں نے آپ لٹرل میننگ میں لے لیا. ان کا مطلب کہنا تھا کہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے. گھنشیام مطلب انہوں نے کہا اینی باڈیز, ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا. تو ان کو معلوم نہیں ہے کہ کس کا ہے کس کا نہیں ہے, تو پھر دعویٰ نہیں کرنا چاہیے نا کہ اللہ کا نہیں ہے. یا تو ان کو کنفرم ہونا چاہیے وہ کہ کس کا ہے. اگر ان کو وہ کنفرم بھی بار نہیں تو بار پھر یہ بھی نہیں بولنا چاہیے کہ اللہ کا نہیں ہے. سنیے, وہ بار بار یہی بات کہتے ہیں کہ آپ بتاؤ کہ کس کا ہے, ہمیں معلوم نہیں کس کا ہے. وہ تو یہ بات کتنی بار کہہ چکے, آپ نے ان کی یہ باتیں نہیں سنی. آپ نے ان کا دعویٰ نہیں سنا کہ میں نے پوری دنیا کے عالموں کو کیا نام ہے چیلنج کیا ہوا وہ ثابت کریں, تو اس کا مطلب کیا ان کو کنفرم ہے کہ نہیں وہ ہے. وہ جو آیات کوٹ کرتے ہیں اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ آپ آ کے یہ میرے سوالات تھے, میرے پہلے بھی میرے پاس تھے, میں پوچھ رہا تھا اور مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا تھا. تو وہ یہ بات کرتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں علماء سے یہ باتیں پوچھتے پوچھتے, وہ یہ بات کرتے ہیں. جی وہ تو ساری زندگی وہ نہیں مانیں گے. وہ تو جب انسان ایک تہیہ کر لیتا ہے کہ مجھے نہیں ماننا ہے تو وہ تو نہیں مانے گا. تو میں بس اتنا پوچھ رہا تھا, اگر آپ نیگیٹو بات بول رہے ہو تو اس کا پوزیٹو بھی بتاؤ نا. کہ آپ کہہ رہے ہو نہیں ہے تو بھائی پھر کون ہے, کہاں سے آیا ہے وہ بھی بتاؤ. یا پھر نہیں, یہ ان کہ کا ہمیں کام نہیں نہیں معلوم. ہے یہ کہاں سے آیا, ان کا کام نہیں. انہیں کیا معلوم کہ 1400 سال پہلے کون بول رہا تھا, کون لکھوا رہا تھا, تو کتنے لوگوں نے مل کے کہا. وہ تو دعویٰ کرتے ہیں نا کہ نہیں ہے, اللہ کا نہیں ہے. وہ تو دعویٰ یہ کرتے ہیں نا کہ اللہ کا نہیں ہے, تو پھر یہ بھی بتائیں گے نا وہ پھر کس کا ہے. تو وہ آپ کو آیات وہ دکھاتے ہیں نا. وہ جب آیات ثبوت کے طور پہ دکھاتے ہیں تو آپ کو علماء کو چاہیے کہ ان کو ڈیفینڈ کریں. وہ آ کے ایکسپلین کریں کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ رانگ ہے, آپ نے غلط پڑھا ہے. تو ان کو چاہیے. یاسر جی نے ان کو سمجھا دیا تھا کہ تھرڈ پرسن نہیں کہاں کہاں نہیں استعمال ہوتا ہے, تو تب بھی نہیں مانے تھے وہ. تو یہ تو دیکھو نہیں نہیں تھرڈ مانیں گے تو پرسن نہیں انہوں نے مانیں گے. قرآن کے, یاسر نے قرآن کے اندر سے نہیں سمجھایا تھا. وہ قرآن کے بعد میں لکھی ہوئی کتابوں کی مدد سے, جو ایک آدمی سٹائل بھی کسی کا لے لیتا ہے. مثال کے طور پہ ایک شاعر نے کچھ طریقے سے لکھا ہے, دوسرے لوگ اس کو فالو کرتے ہیں. تو جو لوگ فالو کرتے ہیں ان کی مثال دے کے اوریجنل کو تو ثابت نہیں کیا جا سکتا نا. انہوں تو نے کہا کہ زبان میں ان لوگوں نے, سنیے, کل کوئی کتاب بندہ لکھ دیتا ہے اس سٹائل میں, تو اس سے یہ تو بات ثابت نہیں ہو سکتی نا. اچھا اسٹارم پائلٹ جی, مان لیجیے میں آپ کو کال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, میں ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں جو تھرڈ پرسن والی بات ہے. میں آپ کو کال کرتا ہوں, ٹھیک ہے, یہ تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ یار اسٹارم پائلٹ جی میں آپ کو کال کر رہا تھا, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کو دوسرے دن پھر کال کرتا ہوں, تو تب میں کہتا ہوں کہ ہم آپ کو کال کر رہے تھے. تو میں ایک ہی بندہ ہوا نا, لیکن میری زبان تو الگ ہے, لیکن میں بات تو ایک ہی بندہ کر رہا ہوں نا. تو سچ والا جی کو یہ چیز سمجھنی چاہیے کہ وہاں پر ہم جو بولتے ہیں وہاں اس میں بھی یوز ہوتا ہے اور ہم بھی یوز ہوتا ہے. تو اتنی بے وقوفی والا تو ان کو سمجھنی چاہیے. اتنی بے وقوفی, بڑی بے وقوفی کیسے کر سکتے ہیں وہ. میں یہ نہیں, کہہ اگر رہا تھا کہ خدا ان کو اپنے سمجھایا آپ جا رہا ہے کو کہ ایک منٹ, ٹھہرے. اب انسانوں کی مثال آپ دے رہے ہیں. خدا جو ہے, خدا کی جو ہستی, جو امیج, جو آپ نے بنایا ہوا ہے, اگر اس کی طرف سے آ رہا ہے تو خدا اپنے آپ کو, میں ویسے بھی کہنا چاہیے, میں تو یہ سوچتا ہوں کہ میں کہہ کر بلانا چاہیے تھا. لیکن بعض جگہ تو تین آیات میں جب تین موسیٰ کے آیات ساتھ, میں بلایا ہے نا. نہیں, جب موسیٰ کے ساتھ بات ہوئی تو وہاں آنا کا بھی ذکر آیا ہے نا, وہاں میں کا ذکر آیا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے. تو لیکن پھر یہ آپ یا تو یہ کہیے کہ وہ آیاتیں چلو اللہ کی طرف سے پورا قرآن نہیں ہے, یا تو یہ تو کہیے چلیے ہم مان لیں گے. آپ کہتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. کیا مطلب آپ کا وہ بھی نہیں, آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ آپ کیا کہہ رہے ہیں. سچ والا جی کہتے ہیں کہ چلو ہاں ٹھیک ہے, تین آیات میں اللہ تعالیٰ کہتا کہ میں اللہ ہوں, تو انہی کو مان لو.
وہ انہیں کو بھی نہیں مانتے تو پھر کس کو مانیں گے؟ چلو پورا قرآن نہیں مانتے ہو نا، ارے تین بھائی وہ آیات جو قرآن آپ کو خود اللہ کہہ رہے ہیں. تعالیٰ کی طرف سے مان ہی نہیں رہے ہیں کہ یہ کلام ایسا ہے. انہوں نے آپ کی روز ایک چیزیں ہائی لائٹ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں. علماء کو چاہیے آ کے ان کو ڈیفینڈ کرنا. وہ تو آپ کہہ نہیں رہے ہیں اس مانیں گے، قرآن وہ کو تو مان نہیں جو، مانیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مان جو، بس مان جو، بس مان جو کچھ اس میں لکھا ہوا مان جو. جو غلط چلت کہانیاں الٹی سیدھی لکھی ہے مان لو، سب کو مان لو. ایسا تو نہیں ہوتا نا. اتنا بڑا کلیم ہے اور اتنا بڑا آپ کلیم کر اچھا رہے ہیں میرے کہ اللہ سوال کا تعالیٰ تو کی جواب طرف دینا آپ، سے کیا. کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر کس کی طرف سے ہے؟ انسانوں کا ہے، ان کے نزدیک تو اس کا نام انسانوں بتا کا ہے. وہ دیجیے. یہ کہہ رہے ہیں، وہ ان کے انسانوں کا، نزدیک اس انسانوں انسان کا کا. نام کیا ہے؟ اس ابھی انسان کا انہیں نام کیا 1400 ہے؟ سال پہلے کتنے انسانوں نے لکھا، کس نے لکھا انہیں معلوم نہیں ہے. تو 1400 سال پہلے کا ان کو یہ کیسے پتا کہ اللہ کا نہیں ہے؟ یہ کیسے کہہ رہے ہیں پھر؟ کیونکہ جو اس کی ٹیکسٹ ہیں، جو اس میں کہانیاں لکھی ہوئی ہیں، وہ تاریخ ہے. ٹیکسٹ دوسرے مذہبوں عربک تو دوسرے میں عربک بتاتا تو ہوں، ان میں کو بتاتا آتی ہوں. نہیں میں ہے، سن لیجیے ٹیکسٹ نا. میں تو وہ تو ارے زیرو بھائی ہے. ارے بھائی سن لینا. اگر قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ عیسائی جو ہیں ان کی سلیس یہ ہے کہ مریم ہے، عیسیٰ اور خدا ہے، تو پوری دنیا میں وہ بولتے ہیں یار ہماری یہ سلیس ہے ہی نہیں، ہم نے تو ٹرینٹی یہ بنائی ہوئی نہیں ہے. یہ کہاں سے ڈال دیے بیچ میں؟ ٹھیک ہے. تو اس طرح کی بہت ساری باتیں. میں اس چھوٹی سی کنورسیشن میں آپ کو کیا ساری باتیں بتاؤں گا. آپ ایسا کیجئے کہ ہماری باتیں سنتے رہا کریں. اگر آپ کے پاس کوئی بات آپ کو لگے کہ ہم نے غلط کی ہے، آپ اپنے علماء کے پاس جائیے اور جواب لے کر آئیے. ٹھیک نہیں، ہے. جواب تو آپ کے پاس بھی نہیں ہے نا میری بات کا. نہیں نہیں جواب تو آپ کے نہیں پاس بھی نہیں نہیں ہے نہیں میری بات کا، بھائی، میرے جو سوال کا. ہمارے اعتراضات ہوتے ہیں آپ ان کے جوابات لے کر آئیے اور ہمیں بتائیے کہ آپ نے یہ غلط کہا ہے، تو ہم ہماری غلطی ہم مان لیں گے. اس آیت کے متعلق جو ہم نے ٹھیک غلط ہے، کہا ہوگا مان لیں گے. ہم اپنی غلطی مان لیں گے. ٹھیک مان لیں گے، لیکن آپ بھی تو سوال کا جواب دیجیے اچھا نا اگر آپ ٹھیک ہیں تو. عظیم بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے. ہاں اچھا، آپ نے فون کی مثال دی تھی نا، وہ ایک بار ریپیٹ کریں گے فون کی مثال؟ جی فون کی مثال دی تھی. جی ایک بار ریپیٹ کریے، کیا مثال تھی آپ کی؟ اچھا میں یہ بول رہا تھا، جیسے ساحل بھائی میں آپ کو کال کرتا ہوں، ٹھیک ہے، جی میں ایک بار کال کرتا ہوں تو میں آپ کو بولتا ہوں کہ میں آپ کو کال کر رہا تھا ساحل بھائی، ٹھیک ہے، اور دوسرے دن پھر میں آپ کو کال کرتا ہوں اور پھر میں یہ کہتا ہوں کہ ہم آپ کو کال کر رہے تھے. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں ایک ہی تو بندہ ہوا نا، لیکن زبان کا فرق ہے صرف. تو سچ ایگزیکٹلی دیکھیے، والا جی کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رکو رہی تھی. رکو، ارے رکو یار. جی ایگزیکٹلی آپ نے جو کہا ہے نا وہی مطالبہ. آپ میوٹ کر لیجئے جب نہیں بول رہے تو، پیچھے سے بیک گراؤنڈ میں بہت وائس آ رہی ہے. جی یہ بات دیکھیے کتنی آسانی سے آپ نے خود کہہ دی. ایگزیکٹلی یہی مطالبہ سچ والا جی کہہ رہے ہیں کہ جب آپ پہلی بار کال کرو گے، عظیم خان صاحب جب آپ ساحل کو پہلی بار کال کرو گے تو بولو گے کہ میں عظیم خان بات کر رہا ہوں یہاں سے اور میرا یہ پیشہ ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جب آپ ایک بار بات کر لو گے، میں نے آپ کا نمبر سیو کر لیا، اس کے بعد آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میں عظیم خان کہہ رہا ہوں. پھر مجھے سمجھ میں آ جائے گا ٹھیک ہے یہ نمبر سے کال آئے گا تو اس کا مطلب ہے عظیم خان ہی کہہ رہا ہے. یہی مطالبہ سچ والا جی کر رہے ہیں کہ کدھر پورے قرآن میں کہیں ایک جگہ پہ تو اللہ پہلے بتا دے کہ میں ہی اللہ ہوں، میں یہ قرآن جو ہے نازل کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر وہ نہ بتائے. دیکھیے آپ نے خود اپنے منہ سے جو ہے اگزامپل دے کے یہ ثابت کر دیا. آپ سمجھے بات کو عظیم خان صاحب؟ ان کا یہی تو مطالبہ، ایک جگہ پہ کہیں بتا دے کہ میں اللہ ہوں، میں یہ قرآن جو ہے وہ نازل کر رہا ہوں. 3 آیات میں تو وہ خود بولتے ہیں، 3 آیات تو نہیں میں نہیں مانتا ہوں نہیں کہ اللہ اس میں نہیں بول رہا وہ ہے. کیوں موسیٰ علیہ السلام سے جو کلام کر رہا ہے، میں نے اسکرین شاٹ لے اچھا کے میں رکھا ایک ہوا ہے بات اس کا، بتاتا لیکن ابھی ہوں. میں بیک ہاں کروں گا ہاں تو میں کٹ ہو جائے گی. یار عظیم خان صاحب وہ 3 آیتوں کا انہوں نے پورا ایکسپلینیشن دیا ہے جہاں پہ یہ بات ہو رہی ہے کہ وہ موسیٰ اور حضرت موسیٰ اور اللہ جو ہے ان کا جو کمیونیکیشن چل رہا ہے وہ بات بتائی جا رہی ہے. وہاں پہ یہ نہیں کہہ رہا اللہ کہ میں قرآن لکھ رہا ہوں. وہ جو بات پہلے ہو چکی ہے، یعنی مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں تاکہ یہ چیز بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک چیز تو آپ کے سمجھ میں آ گئی. مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ایک یعنی آپ نے کوئی ایک عمل کیا یا آپ نے 2 لوگوں کے بیچ میں یعنی عظیم بھائی اور اسٹارم پائلٹ جی کے بیچ میں بات ہوئی تھی، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اگر کہوں
یعنی میں ایک کتاب لکھ رہا ہوں اور اس میں لکھوں کہ آپ نے عظیم خان صاحب نے اسٹارم پائلٹ جی کو کہا تھا کہ میں عظیم خان ہوں اور میں الیکٹریشین کا کام کرتا ہوں اور میں نے یہ کام کی. اب میں کیا کر رہا ہوں, ساحل کیا کر رہا ہے کہ کتاب میں لکھ رہا ہے عظیم خان جو ہے انہوں نے ایک جگہ پہ کہا کہ میں عظیم خان ہوں, میں ایک الیکٹریشین ہوں, اور اس کے بعد اسٹارم پائلٹ نے آپ کو جو کہا تھا وہ ایک جو آپ دونوں کا کانورزیشن ہوا ہے وہ میں اگر کدھر درج کروں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے نا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دی یا اللہ کہہ رہا ہے کہ میں قرآن نازل کر رہا ہوں, میں تمہارا رب ہوں. آپ سمجھ رہے, یہ دونوں کا کانورزیشن جو اللہ اور موسیٰ کا, حضرت موسیٰ کو جو کانورزیشن ہے وہ لکھا گیا ہے, تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے کدھر کہا ہو کہ میں قرآن نازل کر رہا ہوں. دونوں میں آپ فرق سمجھیں. ساحل بھائی آپ جلیبی کا تھمبنیل لگاتے ہیں نا ویسے اپنے اس پہ اسکرین پر, تو میرے حساب سے سب سے اچھی جلیبی تو آپ ہی بناتے ہیں. چلیے یہ بول کے آپ خوش ہو گئے؟ نہیں خوش نہیں ہوگا, میں بتا رہا ہوں کہ سب سے اچھی جلیبی آپ ہی بناتے ہیں. اتنا خوش ہو گئے گھماتے ہیں بول بات کے؟ کو, اتنا گھماتے ہیں. میں خوش نہیں یہ ہوا, گھمایا لیکن میں نے. میرے سوال کا جواب تو دیجئے نا آپ, تو میں پوچھ رہا کیا ہوں. دیجئے؟ یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا, موسیٰ کی بھی اور آپ کے فون کا جو ایگزامپل تھا وہ بات کلیئر ہو گئی. چلیے اب کلیئر پوچھیے ہو گئی, تیسرا ٹھیک ہے. سوال. ہاں ہاں تو اس میں میں تو وہی ثابت سوال نہیں ہے ہو میرا, پایا. وہ سچ والا ایک ہی جی کا سوال ہے جو میرا. سوال ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے, اس کا جواب نہیں آیا. ٹھیک ہے آگے بولیے. تو آپ دے دیجئے نا اگر سچ والا جی کے پاس نہیں ہے کیا؟ تو. نہیں سچ والا کہ جی کے اگر پاس نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ سچ والا جی کا جو سوال ہے بنیادی طور پہ وہ وہیں کا وہی ہے, کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. آپ نے خود اس کی مثال بھی دے دی ہے. آگے بولیے. وہ چھوڑیے, چلیے سچ والے جی سے جب بات ہوگی تو میں ان سے بات کر لوں گا, لیکن اب تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا. ہاں بتائیے. ہاں تو میں پوچھ رہا ہوں, اگر اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے یہ قرآن, اللہ کا کلام نہیں ہے, تو پھر کس کا ہے؟ اس شخص کا نام بتا دیجیے, کس نے لکھا ہے اس کا بتا دیجیے, کسی کا تو بتائیے نا. اچھا مجھے ایک بات بتائیے عظیم خان صاحب, آپ قرآن کو ہوں اللہ کا قرآن اللہ یعنی وہ خالق کائنات کا بھیجا ہوا اسلام کو مذہب, اور قرآن کو خالق کائنات کا لکھا ہوا یا بھیجا ہوا کلام کیوں مانتے ہیں؟ کیا اچھی بات ہے اس میں؟ آپ کیوں نہیں مانتے؟ ہاں میں بتاتا ہوں میں کیوں نہیں مانتا ہوں. یہ سوال آپ نے بہت اچھا کیا. دی بردر ہیز آسکڈ اے ویری گڈ کوشچن. میں جب اس پہ غور کرتا ہوں قرآن پہ, یا میں نے جو سمجھا ہے قرآن سے, وہ یہ سمجھا ہے کہ یہ کتاب جو ہے یہ بڑی اللاجیکل ہے. اس میں جو سیکوینس جس سیکوینس میں قرآن موجود ہے یہ بالکل بے ڈھنگی ہے. ٹھیک ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اس میں کہیں کی باتیں کہی گئی ہے, کدھر کی باتیں کدھر کہی گئی ہے. آپ قرآن پڑھیے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. آدھی بات ادھر ہے تو اس کی کچھ باتیں جو ہے قصہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا قصہ کدھر اور چالو ہو جاتا ہے. اس میں جو اس کا لکھنے والا ہے مجھے یہ ایک بڑا ہیٹ فل انسان نظر آتا ہے, جو صرف اور صرف جو ہے لوگوں کو ڈرا رہا ہے, دھمکیاں دے رہا ہے جہنم کی. اور اس نے انسانیت کو دو حصے میں بانٹ دیا ہے, ایک مسلمان اور ایک کافر. اس کے بعد قرآن میں مجھے کوئی سینس نہیں لگتا ہے, کیونکہ اس میں ایسی باتیں ہیں جو انسانیت کے بالکل خلاف ہے. آپ سوچئے کہ ایک اللہ جو ہے یعنی ایک جو خالق کائنات ہے وہ اپنے ہی بندوں کو آگ میں کیوں جلانا چاہے گا؟ ایک اچھا آپ کی اللہ بات سمجھے. اپنے ہی بندوں کو کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ ایک خالق کائنات اپنے ہی بندوں کو کیوں گمراہ کر رہا ہے؟ کیوں آپ کی کرتا بات ہے ہو گئی. گمراہ؟ ہاں ہو گئی, بتائیے. چلیے آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, ٹھیک ہے, تو دیر ادب لوگوں کی سمجھ میں کیسے آ گیا؟ نہیں نا بھائی, مجھے ایک بات بتائیے کہ جتنے جتنے سارے لوگ ہیں اس میں سے کتنے لوگوں نے اسلام کو سمجھا ہے یا قرآن کو پڑھا ہے, یہ بتا دیجئے. چلیے میں مان لیتا ہوں 99% 1.5 ارب لوگ میں جو سے ہے آگے وہ تو 1.5 ارب میں سے 50 یا 1 لاکھ مان لیجئے, چلیے انہوں نے سمجھا ایک ہے, تو وہ لاکھ بیوقوف نہیں, تھے کیا؟ 99% لوگ کو تو معلوم ہی نہیں ہے قرآن میں کیا لکھا ہے, حدیثوں میں کیا لکھا ہے. کیا کسی کو میں مسلمانوں کو یہ معلوم ہے کہ حضرت محمد صاحب کی جو شادی ہے 55 سال میں 9 سال کی بچی سے کی گئی تھی, ہوئی تھی, ان کی نہیں گئی تھی, وہ ہوئی تھی. آپ کو یہ معلوم ہے؟ جی جی ہوئی تھی.
हाँ हुई थी ना, तो आप इसको कैसे अच्छा समझ सकते हैं? तो शादी तो राम जी की भी हुई थी 9 साल की सीता नहीं से। देखिए, राम राम जी ने अगर कोई गलत काम किया है तो इससे मोहम्मद साहब कैसे सही साबित हो जाते हैं? नहीं 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 नहीं, आप अगर ये लॉजिक वहां इस्तेमाल कर रहे हैं तो राम पे भी इस्तेमाल करिए ना, राम ने कैसे कर ली 9 साल की भाई मैं बच्ची से। यही कह भाई मैं यही कह रहा हूँ ना। सबसे पहले तो आपको हम्म। साबित करना पड़ेगा कि राम की और सीता की एज क्या थी, ठीक है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, मैं, क्योंकि हमको तो पता नहीं है, उनकी स्क्रिप्चर तो मैंने पढ़ी नहीं है, आपको तो लेकिन सब सेक ऑफ, आपको सब यार पता है सुन लो सुन भाई, लो आपको सब पता है। सुन यार सुन लो ना, मुझे ये, आपकी जिनसे दोस्ती है ना उन्हें तो सब पता है ना, उनसे पूछिए कि क्यों की थी 9 साल की भाई बच्ची पे। मेरी बात तो सुन लो। मैं कह रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए कि बच्ची से शादी हुई थी और राम जो थे वो बूढ़े थे, ठीक है। अगर उन्होंने गलत काम किया है तो इससे मोहम्मद साहब का गलत काम कैसे सही साबित हो जाता है? यानी मिसाल के तौर पे नहीं मैं आपसे ये कहूँ, ये आपको लग रहा है ना, अगर उस टाइम में उनको ठीक लगा होगा, अगर राम जी को लगा होगा तो कैसे ठीक ठीक होगा। लगा? नहीं नहीं, एक मिनट, पहले तो राम जी का आप छोड़ दीजिए, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि मैं क्यों उसको छोड़ गलत दीजिए, मानता हूँ। उन्होंने भी तो 9 साल की बच्ची से करी है ना शादी, उनकी भी बात की यार जाएगी। एक मिनट, मुझे एक बात बताइए। मैं राम जी की अगर शादी हुई है, मैं इसको गलत तो मान रहा हूँ अगर हुई है इस तरीके से, मोहम्मद साहब की तरीके से, ठीक है। मुझे ये तो बताइए तो इसका कि मतलब ये जो 100 करोड़ लोग मानते हैं तो बेवकूफ हैं राम को, नहीं, उनको भगवान जो जो भी मानते हैं वो मानने फिर दीजिए बेवकूफ ना, हुए। उससे उससे हजरत मोहम्मद साहब कैसे सही साबित हो गए तो वो आप बताइए। बोलिए, एक ये मिनट, बोलिए ना कि अजीम ये खान साहब, बेवकूफ है एक 100 मिनट। करोड़ लोग। नहीं, अगर कोई मानता है तो मैं उसको गलत मानता हूँ। अगर वो 55 साल के इंसान की शादी 9 साल या 6 साल की बच्ची से अगर तो मानता है तो मैं तो तो इस गलत मानता हूँ। आप अगर भी कह दो कि आप हजरत गलत मोहम्मद भी गलत आप किए। आप गलत मानते हैं तो उन लोगों से पूछिए ना जिनसे जिनसे के साथ आप रहते हैं। यार उस पर भी एक दो दो आप छह छह चैनल घंटे बना, स्ट्रीम कीजिए ना, एक कि 9 मिनट साल की अजीम बच्चे खान से कैसे साहब, शादी कर ली राम ने। एक मिनट, मैं साहिल जिस इस पे भी साहिल स्ट्रीम तरीके, करिए ना यार रुक 6 जाओ घंटे की। यार। साहिल एक साहिल मिनट, जी, एक मिनट, साहिल, एक हाँ एक मिनट। मिनट है स्टॉम पायलट जी। मैं अपना पॉइंट रख दूं फिर आपको मैं मौका देता हूं। अजीम खान साहब, जिस तरीके से मैं कह रहा हूं कि उन जैसा कोई भी, चाहे वो किसी का भी आप नाम ले लो, वो गलत है। आप ये कहिए तो मोहम्मद साहब आप ने ये कोई बोल गलत काम दीजिए किया है। आप ये बोल दीजिए ये 100 करोड़ लोग पागल हैं, बेवकूफ हैं, मैं मान 100 करोड़ लोग पागल है। अब बताइए मोहम्मद साहब भी बे, पागल थे या नहीं थे? बेवकूफ हैं, गधे हैं, बेवकूफ, जो राम को भगवान बेवकूफ मानते है। हैं, नहीं नहीं, गधे एक हैं। मिनट, नहीं, भाई 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 भाई, सुनो सुनो सुनो। आप हम्म, ये कहो मोहम्मद साहब सुनाइए। गधे हैं। मैं तो ठीक मानता हूँ उनको, मैं तो ठीक मानता हाँ हूँ, मैं तो क्यों राम जी मानते को भी हो? ठीक मानता हूँ। मैं तो राम जी को भी ठीक मानता हूँ कि एक उन्होंने 9 साल भाई, की बच्ची से शादी की। एक उन्होंने मिनट सुनो। उस टाइम कर ली होगी। यार एक मिनट रुको। मोहम्मद साहब 55 साल के बूढ़े, ठीक है। हम्म, हाँ, और आयशा 6 साल की बच्ची। आपको शर्म भी नहीं आती इसको सही मानने के लिए? 9 साल की, 9 साल की। अच्छा, 9 साल में बच्ची कैसी होती है? एक मिनट मैंने मैं क्या आपको बोला कि बताता हूँ। उस टाइम शायद उसकी ग्रोथ अच्छी हुई हो, या राम जी ने सीता किसने से कहा? करी हो, उसकी ग्रोथ नहीं नहीं अच्छी नहीं हुई नहीं हो, नहीं, राम इस और, वजह से कर यार ली हो। राम, एक मिनट, राम और सीता को छोड़ दो। किसने आपको कहा कि मोहम्मद साहब 55 साल के और 9 साल की बच्ची की ग्रोथ कैसे अच्छी होती है? बताइए जरा। मैंने क्या वो बोला बच्ची कि उस टाइम वो शायद ऐसा बच्ची कह रिवाज रही हो, है, कर ली नहीं हो। नहीं नहीं नहीं, तो गलत रिवाज था ना भाई। तो राम मुझे जी का भी बताओ ना। गलत था, ये भी अरे बताइए तो ना, राम जी यार का भी गलत था। ये भाई, आपको शर्म आ रही है? मैंने तो कहा ना, अगर कोई इस तरीके से करता है तो गलत है। मुझे ये बताओ, तो 9 साल मैं की वही बच्ची तो जो कह रहा है हूँ, राम वो ग्रोथ राम कैसी हो तो फिर जाती है? राम को जो भगवान मानते हैं, ये 100 करोड़ लोग बेवकूफ हैं, गधे हैं, ये बोल दीजिए आप अरे कि हाँ ये गधे मेरे हैं। भाई, मेरे भाई, आप अक्ल से अंधे हो क्या अजीम खान साहब? नहीं है, मैं आपकी अच्छा, बात तो ही ये कर रहा हूँ, साबित मैं अकल से करोगे अंधा आप? नहीं हूँ। एक मिनट, मुझे ये बताओ, राम और सीता की उम्र कितनी थी, उसका प्रूफ दो। उसकी 9 साल थी सीता की। नहीं, बताओ, प्रूफ दो उसका। मैं प्रूफ क्या दूं, मतलब नहीं, आपने दावा मैं किया क्या ना, प्रूफ दूं। दावा किया ना हम्म, आपने। तो आपने दावा किया आप तो है। जिनके साथ, मैं बताता हूँ, ठीक है, आप जिनके वो कोई साथ नहीं बैठते हैं मानता उनसे है। पूछिए। नहीं, वो नहीं, कोई नहीं अपने मानता गुरु है। से, ये देखिए, आपका जो गुरु है एक उससे मिनट, उससे मालूम कर लीजिए ना। ये देखिए, एक देखिए, राम वॉज 25 एंड सीता वॉज 19 when they got married। ये देखिए, राम वॉज 25 एंड हम्म सीता वॉज 19।
اور یہ ٹھیک ہے، دیکھیے اچھا رام کی عمر 13 تھی اور سیتا کی عمر 9 تھا. یہ ڈفرینس ہے. آپ نے ایک دعویٰ کیا نا کہ اچھا رام کی عمر کتنی تھی؟ رام عظیم کی خان عمر صاحب آئی تھنک 25-26 سال رہی ہوگی، لیکن ہاں سیتا کی تو 9 نہیں سال تھی نا. ایک منٹ یہ دونوں چیز کا ثبوت دیجیے آپ. یار میں اب میں ہندوازم کا اتنا وہ تو ہوں نہیں کہ میں گیاتا یا جانی. ایگزیکٹلی. تو بنا معلوم کیے آپ یہ جو میں وہی تو یہاں کہہ رہا پہ ہوں، کھیلنے کے لیے آئے ہیں. آپ اپنے گرو سے معلوم کریے نا، آپ کے گرو کو تو سب کون پتا سا ہے نا گرو؟ بھائی. کون سا گرو بھائی؟ سنجے کون سا گرو دکشت جو ہے اس سے بھائی؟ معلوم کریے. کس نے کہا کس نے کہا میرے گرو ہے کوئی سنجے دکشت؟ آپ کا گرو ہے بھائی وہ، اور کیا. نہیں میں یار یہ آپ کی زبردستی ہے. میں کہہ رہا ہوں میرے گرو نہیں، آپ کہہ رہے ہو تو آپ کے گرو ہے. آپ کے گرو محمد صاحب جو ہے وہ 55 سال کے بوڑھے. یار حد ہے یار، حد ہے عظیم خان صاحب. شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو. حد تو 9 وہاں پر سال بھی ہے کی نا، 9 بچی سال اور کی بچی سے. 5500. میرے بھائی اس کا سیتا 9 سال کی ثبوت سیتا دیجیے نا سے. آپ. ثبوت دیجیے آپ. کہاں سے پڑھے آپ نے؟ کون سی کتاب سے پڑھے؟ میں نے بہت سارے ہندو پنڈتوں سے سنی ہے کہ سیتا کی عمر 9 سال تھی. یہ اب ایسا نہیں بتائیے ہوتا نا. جو آپ کو جانی تھے. اگر ایک منٹ آپ کو اگر مجھے بتانا ہے حضرت عائشہ کی عمر، تو میں آپ کو حدیث کا حوالہ ابھی دے دوں گا. یہ دیکھیے ابھی دیکھیے 2 سپر چلیے چیٹ پھر میں دیکھ لیجئے. ایک منٹ چلیے نہیں محمد صاحب پہ بات کر کے ابھی جائیں گے آپ. انفائنٹ جاہلیہ کہہ رہے ہیں رام واز 25 سیتا 19. یہ دیکھیے پروفٹ ریس بھائی یہ سب ہندو ہے. یہ دیکھیے 100 کروڑ پاگل گدھے اور جاہل ہے مان لیا، اور رام جی بھی غلط ہے. اس لاجک سے محمد بھی جاہل گدھا اور پاگل ہے. بولو اپنے منہ سے. نہیں، میں نہیں مان سکتا، کیوں نہیں؟ تو کیونکہ اس کو اچھا ثابت کریے نا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس ٹائم ان کو ٹھیک لگا ہوگا، رام جی کو بھی اور محمد کیسے صاحب کو بھی. ٹھیک لگا؟ ایک انسان جو قیامت تک کے لیے اسوۃ الحسنہ ہے، وہ کیسے ٹھیک لگا اس کو کہ ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ 55 سال کا. یار عظیم خان صاحب 2 بچوں میں شادی ہوتی ہے نا تو سمجھ میں آتا ہے. اس کو بھی ہم غلط مانتے ہیں، اور دیکھیے لا بھی چینج ہوتے جا رہا ہے، اس کو بھی میں غلط سمجھتا ہوں. لیکن ایک 55 سال کا بوڑھا. عظیم خان صاحب آپ کے آس پاس کبھی 55 سال کے بوڑھے کو دیکھے ہو؟ ساحل بھائی میں نے کیا بولا کہ اس میں ٹائم آپ سے شاید پوچھ رہا ہوں، اس رواج کا ہو، جواب دے. اس نہیں وجہ سے کر رواج لی ہو. غلط. رام جی تو نے 9 سال نبی کی نے بچی سے غلط کر لی، رواج. شاید رواج نہیں ہو. ایک منٹ بھائی. محمد صاحب تو غلط رواجوں کو توڑنے آئے تھے نا. اس زمانے میں تو مورتی پوجا کا بھی رواج تھا، بتوں کی پوجا کرنا. تو کیا رواج کو لے کے محمد صاحب چپ بیٹھ گئے؟ اس پہ تو انہوں نے پورا دھاندلی کر دی، وہاں پہ جنگیں لڑی اس کو اچھا، روکنے کے لیے. ہاں مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ رواج تھا بھی اگر، تو محمد صاحب تو قیامت تک کے لیے ہے نا. ان کو تو اسوۃ الحسنہ کہہ رہا ہے اللہ قرآن میں. تو یہ اسوۃ الحسنہ ہی اگر ایسی مثال پیش کرے تو اس کو آپ صحیح کیسے مان سکتے ہیں میرے بھائی؟ ساحل جی، ساحل ہاں جی مجھے سن بات پائے. کرنے میں ذرا، میں وہ چونکہ میں تھوڑا تھکا ہوں تو انہوں نے پہلے ہی باتیں کی ہیں، سو آئی ایم ناٹ ریئلی ایکٹیو. ان کو میں یہ پوچھ رہے تھے کہ کیوں نہیں مانتے. اب اگر ایک رحمت للعالمین جو ہے ایک اپنی بیوی کے گھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ جا کے ایک غلام عورت کو بیڈ پہ لٹا لیا، آپ کے یاسر قادری نے اس کو قبول کیا ہے، ایکسپٹ کیا ہے. یہ میوٹ کریں ذرا. تو آپ کے یاسر قادری نے ایکسپٹ کیا ہے، ویڈیو بھی پڑی ہوئی ہیں سب ان کی. انہوں نے کہا کہ یہ جو شاید والی سٹوری ہے یہ بھی غلط ہے کیونکہ قرآنی آیت پہ یہ فٹ نہیں بیٹھتی. انہوں نے جا کے بیڈ میں بغیر نکاح کے اپنی بیوی کے گھر جا کے انہوں نے ان کے ساتھ مباشرت کر لی. اس بندے کو آپ رحمت للعالمین بولتے ہیں. مجھے آپ کی جو انسانیت ہے اور آپ کا جو ایمان ہے، اور میں اس کا کیا کروں. دوسری بات، چلے غامدی بھی بولتے ہیں کہ غلام ہوتے تھے اور جنگوں میں غلام آتے تھے اور وہ پکڑتے تھے. ماریا قبطیہ جو ہے اور اس کی بہن سیرین جو ہے اور ایک اور مرد، ان کو تحفے میں ملے تھے مصر سے، اوکے، جسے مصر کہتے ہیں، مصر. تو جب وہ لے کر آئے یہ نبی، یہ پوری کائنات کو، اس یونیورس کو، یہاں جو لوگ رہ رہے ہیں ہماری اس زمین پہ، اس کے لیے فائنل گاڈ کا پروفٹ آیا ہے. یہ چیز سکھانے کے لیے آیا کہ ایک عورت، اس کو تحفے میں قبول کرو، اور وہ بھی ایک غلام کو.
یہ انسانیت کا سبق دینے کے لیے آئے تھے کہ تم ایک عورت کو تحفے میں قبول کر سکتے ہو، اور وہ جنگ میں جیتی ہوئی بھی نہیں تھی، ایک بات۔ دوسری بات، اور پھر اس کے ساتھ اپنی بیوی کے گھر جا کے اس کے ساتھ سیکس کیا۔ اس بندے کو آپ رحمت اللہ عالمین مان رہے ہو، اور وہ اس بندے کی باتوں کو کہہ رہے ہو کہ یہ جو باتیں مجھے قرآن میرے اوپر جو میں باتیں کہہ رہا ہوں، یہ میرے دماغ میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ خدا کی طرف سے آ رہی ہیں، وہ بندہ کہہ رہا ہے، اور آپ ان باتوں کو مان رہے ہو۔ میں آپ کی عقل پہ حیران ہوں۔ ابھی آپ جواب دیجیے۔ جی ہیلو، ہاں جواب دیجیے آپ۔ میں کیا جواب دوں؟ مجھے نہیں معلوم نا اتنا ڈیپلی کہ ہائے میں ہائے ہائے نہ ہائے ہائے مفتی ہائے ہوں، میں ہائے، کیسے بتاؤں؟ دوسرے یار لیکن سنو میری بات، ساحل بھائی میرے ایک سوال کا منٹ، جواب نہیں ملا ابھی تک۔ ایک یار رک جاؤ، تمہارے پاس کچھ نہیں ہے، تم آپ دیکھو یہ آپ کس نبی کی بات کر رہے ہو؟ یہ دیکھو، یہ رحمت للعالمین ہے، اور ان کے سامنے سوال کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھیے حضرت صاحب بن جشامہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے شب خون مارنے میں، نائٹ اٹیک میں مشرکوں کے بچے بھی مارے جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انہی میں سے ہے۔ یہ رسول کو، یہ نبی کو آپ رحمت للعالمین مانتے، جو بچے مارے جا رہے ہیں ان کے نائٹ اٹیک کی وجہ سے، اس پہ دکھی ہونے کے بجائے وہ کہتے ہیں کہ وہ انہی میں سے ہے؟ اس کو آپ اچھا انسان مان رہے؟ آپ کو مجھے کیا محمد معلوم صاحب آپ کی کہاں سے غلطیاں جو، حدیث اٹھا رہے ہیں، کہاں سے بتا یہ رہے ہیں لیجئے نا بھائی، ساحل بھائی؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 4550 ہے۔ تو ہوگی، آپ یہ یہ لو، سوال تو کسی عالم سے تم کریے تو نا اس بنا، بارے میں، ارے مجھ سے یار کیوں کر رہے ہیں؟ بھائی میں شرم عالم بھی آ تو رہی ہے نہیں ہوں، کیا مفتی عظیم تو خان نہیں ہوں۔ صاحب؟ تو نہیں، رام جیسے اور آپ کو سیتا کے شرم نہیں بارے میں آتی آپ کو ایسی کوئی مجھے نہیں آ پنڈت، رہی ہے، نہیں ایک منٹ، رام اور جیسے سیتا کے آپ کو بارے میں شرم نہیں آپ نے آتی جا ایسی کے مجھے کسی نہیں آ رہی ہے۔ کس بات میں، کس بارے میں میرے کو شرم آنی چاہیے کہ میں ایسے نبی کو آپ لوگوں کے سامنے ان کی حرکتیں بتاؤں؟ اس لیے مجھے شرم آنی چاہیے؟ وہ آپ شرم خود آتی ہے بہتر آپ جانتے لوگوں ہیں کو؟ آپ کو کیوں شرم آنی چاہیے۔ شرم آتی ہے آپ آپ لوگوں کو؟ کو آتی ہے، ایک آپ کو یہ آتی آ ہے؟ رہی ہے شرم؟ ایسے انسان کو آپ ڈیفینڈ آپ کر سے رہے زیادہ بے ہیں جو شرم تو شاید، بچوں کے، آپ سے زیادہ تو بے ایک شرم منٹ کوئی بھائی، ہوگا نہیں۔ یہ کون بے شرم ہے؟ یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے۔ ایک ایسا رسول جو 55 سال کا ہو کر ایک 9 سال کی بچی کے ساتھ انٹرکورس کرے، سیکس کرے، اور اس کے بعد جو بچے مر رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کہیں کہ یہ انہی میں سے ہیں، ایسے رسول کی غلطیاں آپ کو غلطی نہیں نظر آتی؟ میں عالم نہیں ہوں، میں مفتی نہیں ہوں، تو یہاں پہ جھک کیا مرانے کے پتہ لیے یہ آپ آئے ہیں؟ صحیح حدیث ہے، غلط حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، نہیں، مجھے نہیں آپ یہاں معلوم نا، پہ، آپ کسی مفتی سے معلوم ایک کریے یہ۔ منٹ، میں تو ارے سوال کرنا آپ آیا کیا تھا ادھر آپ سے، اچار لیکن ڈالنے، آپ کے پاس اچار جواب ہی نہیں ڈالنے ہے کے اس لیے کا۔ آئے ہیں؟ اچار ڈالنے کے لیے آئے میں عظیم خان سوال صاحب؟ کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن آپ نے میرے سوال سوال کا تو جواب نہیں جواب دے دیا۔ لو نا، سوال کرنے صرف آتا ہے، نبی کی یہ سب چیزیں نظر نہیں آتی ہے؟ جا کے پتا کرو، ورنہ بولو کہ یہ سب ایسے انسان کو ہم رحمت اللہ عالمین کیسے مانیں گے؟ یہاں پہ صرف جھک مرانے کے لیے آتے ہو آپ لوگ۔ عقل آپ کی جو ہے گھاس چرنے لیکن گئی ہے اگر بھائی، آپ کی آپ عقل کی بھی تو گھاس عقل چرنے گھاس گئی پر ہے۔ چڑھنے گئی ہے، ایک، آپ جواب نہیں دے رہا میں۔ دیکھو دو چیز ہے عظیم خان صاحب، دو چیز ہے، یہ جو میں حدیث بتا رہا ہوں یا تو وہ صحیح ہے یا تو غلط ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات تو پکی ہے۔ ہو سکتا ہے غلط ہو سکتا ہے ٹھیک ہو، ہاں، یہ تو ہاں، پھر کوئی اگر عالم ہی بتائے گا نا ایک منٹ، آپ کو۔ ایک منٹ، ارے رک جا میرے بھائی، ایک منٹ۔ اگر غلط ہے تو ٹھیک ہے، کوئی پرابلم نہیں، آپ اس کو آ کے غلط ثابت کرنا۔ اگر یہ حدیث صحیح ہے تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، اگر سائل، اگر یہ غلط ہے حدیث تو اس کو کچرے کے ڈبے میں کیوں نہیں پھینکا؟ ہاں، ہاں تو نہیں کسی اگر عالم غلط سے ہے تو بولیے کہ ٹھیک وہ ہے، ڈبے میں ڈالے۔ نہیں آپ کوئی ادھر نہیں، جھک کسی مرانے عالم کے کو لیے آئے بولو۔ ہیں کیا؟ وہ لوگ نہیں تو میں ڈال تو رہے۔ آپ سوال کرنے کے لیے آیا تھا ساحل بھائی، میں تو تو یہ چیز بھائی، یہ چیز آپ اپنے عالم سے کیوں نہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے محمد صاحب کے بارے میں یہ چیز حدیث میں لکھی گئی ہے، وہ بھی صحیح مسلم میں، اس کا میں کیا کروں؟ کیسے اس کو اچھا مانوں؟ جا کے تحقیق کریے۔ ساحل بھائی میں نے بولا تو، ساحل بھائی میں نے بولا اس میں کے بارے صبح میں ہوتے ہی کب پوچھ تحقیق لوں گا، کریں گے لیکن آپ؟ میرے سوال اس حدیث کے بارے میں آپ پتا کر کے کبھی آئیں گے ریٹرن؟ صبح کروں گا، پھر میں آپ سے کیا بات حدیث کروں گا۔ نوٹ کیا آپ نے؟
हाँ मैंने नोट कर लिया, अच्छा, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि मैंने अगर ये स्क्रीनशॉट हदीस ले सही लिया है। है, नहीं मुझे ये बताइए कि अगर ये हदीस सही है तो क्या कहेंगे मोहम्मद साहब के बारे में? हाँ मैं बात करूंगा आलिम से, क्या है उसमें, अगर वो मुझे जो नहीं बताएंगे फिर मैं आपको नहीं बताऊंगा। यार, मुझे आपकी समझ बताइए ना, आपके आलिम साहब तो जो है फिरके में बटे हुए हैं। अगर ये हदीस सही है, मोहम्मद साहब ने ऐसा कहा है कि बच्चे जो रात के इनके अटैक में मारे जा रहे थे उनके बारे में दुख जाहिर करने के बजाय अगर वो ये कह रहे हैं कि ये उन्हीं काफिरों में से है, अगर ये हदीस सही है तो आपको क्या लगता है मोहम्मद साहब के कैरेक्टर के बारे में? अगर हदीस नहीं गलत है देखिए, तो अगर मुझे कोई अगर प्रॉब्लम अगर नहीं है। हाँ हाँ तो फिर नहीं, जो गलत बात है तो उसको तो गलत कहा ही जाएगा। मानोगे ना गलत? पक्की बात है, लाइव हाँ में आके हाँ मैं कहोगे? मानूंगा अगर, हाँ बिल्कुल। चलिए, मैं आपका नेक्स्ट लाइव में इंतजार करूंगा। अजीम खान साहब का ये अ, अजीम खान साहब के लिए एक होमवर्क है, तहकीक उनको करना है और वो नेक्स्ट टीम में आएंगे। अगर ये हदीस सही नहीं है तो वो साबित करेंगे हदीस क्यों सही नहीं है। अगर वो हदीस सही है तो कहेंगे वो कि मोहम्मद साहब का ये अमल गलत था। चलिए, बहुत बहुत जी जी शुक्रिया अजीम बिल्कुल खान बिल्कुल साहब। बिल्कुल, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप, अरे दे दिया यार, आपकी अक्ल जो है वो गधों से भी ज्यादा गधी की तरह है, इसीलिए शायद आपको सच वाला जी ने निकाला होगा।